لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. حج کے واجبات کیا ہیں؟ حج میں بہت ساری چیزیں واجب ہیں جن کا ادا کرنا ضروری ہے، لیکن ان کی ادائیگی ارکان اور فرائض کی طرح نہیں ہے۔ ارکان اور فرائض میں سے کوئی فرض رہ جائے تو حج سرے سے ادا ہی نہیں ہوتا۔ البتہ اگر واجبات میں سے کوئی چیز رہ جائے تو حج ادا تو ہو جاتا ہے، لیکن اس واجب کے چھوٹ جانے کی وجہ سے اس کی جزا یعنی بہت ساری صورتوں میں دم دینا یعنی قربانی کرنا، اور بعض صورتوں میں صدقہ دینا واجب ہوتا ہے۔ دم یا صدقہ کی تفصیل انشاءاللہ الگ سے ایک کلپ میں عرض کر دی جائے گی۔ واجبات چھوٹ جانے کی صورت میں حج جائز اور درست ہو جاتا ہے، خواہ کسی نے کوئی بھی واجب جان بوجھ کر چھوڑا ہو یا بغیر ارادے کے اس سے چھوٹ گیا ہو، غلطی سے کوئی واجب چھوٹا ہو یا بھول کر چھوڑا ہو، کسی نے مسئلہ جانتے ہوئے معلوم ہوتے ہوئے چھوڑا ہو یا لا علمی کی وجہ سے جہالت کی وجہ سے وہ واجب اس سے چھوٹ گیا ہو۔ بہرحال ہر صورت میں اس پر جزا لازم ہوتی ہے۔ البتہ اگر کوئی شخص جانتے ہوئے مسئلہ معلوم ہوتے ہوئے جان بوجھ کر واجب چھوڑے تو گناہ بھی ہوتا ہے جس پر استغفار کرنا لازم ہے، اور جزا ادا کرنے سے وہ گناہ معاف نہیں ہوتا جب تک کہ وہ اس سے توبہ نہ کرے۔ اس لیے خوب سوچ بچار کر کے ان واجبات کو سیکھنا اور پھر ان کی ادائیگی کرنا لازم ہے۔ البتہ اگر کسی سے غلطی سے ایسا ہو جائے تو گناہ یا عذر کی وجہ سے ایسا کرے تو گناہ تو نہیں ہوگا، البتہ اس پر اس کی جزا بہرحال لازم ہوتی ہے۔ واجبات کی تفصیل یہ ہے: نمبر 1، میقات سے پہلے احرام باندھنا۔ اب جو حاجی یا عمرہ کرنے والا جس راستے سے بھی وہ مکہ المکرمہ آ رہا ہو، اس راستے میں جو بھی میقات ہو، اس میقات سے پہلے احرام باندھنا اس پر واجب ہے۔ اگر میقات سے بغیر احرام کے گزر جائے تو اس واجب کے چھوٹ جانے کی وجہ سے اس پر دم واجب ہو جاتا۔ البتہ اگر وہ ایسی صورت میں دوبارہ میقات پر، اسی میقات پر یا کسی اور میقات پر جا کر احرام باندھ لے تو وہ دم اس سے ساقط ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، میدان عرفات میں وقوف عرفہ کے دوران غروب آفتاب تک میدان عرفات میں ٹھہرے رہنا واجب ہے۔ نمبر 3، وقوف مزدلفہ، یعنی میدان عرفات سے مزدلفہ واپس آتے ہوئے جو 10ویں ذی الحج کی رات ہے وہ میدان مزدلفہ میں گزاری جاتی ہے۔ 10ویں ذی الحج کی صبح کو جب صبح صادق طلوع ہوتی ہے تو صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک وقوف مزدلفہ واجب ہے۔ اس میں اگر کوئی ایک لحظہ کے لیے بھی، تھوڑی دیر کے لیے بھی ٹھہر جائے اس کا واجب ادا ہو جاتا ہے۔ تیسرا واجب طواف زیارت ایام قربانی میں کرنا، یعنی 10ویں، 11ویں اور 12ویں ذی الحج کے اندر ادا کرنا۔ چوتھا واجب صفا مروہ کے درمیان سعی کرنا۔ 5واں واجب یہ ہے سعی میں صفا سے ابتدا کرنا اور مروہ پر ختم کرنا۔ 6واں واجب سعی کی مقدار 7 چکر ہیں، جن میں سے صفا سے لے کر مروہ تک 1 چکر اور مروہ سے صفا تک دوسرا چکر ہے۔ اسی طرح 7 چکر پورے کیے جائیں گے اور 7واں چکر مروہ پر ختم ہوگا۔ 7واں واجب یہ ہے کہ اہل مکہ کے علاوہ دوسرے لوگ جو میقات کے باہر کے علاقوں کے رہنے والے ہیں ان کے لیے طواف صدر یا طواف وداع کرنا بھی واجب ہے۔ یہ حج کے احکام اور مناسک سے فارغ ہو کر وطن واپسی سے پہلے رخصتی طواف کیا جاتا ہے، اس کو طواف وداع کہتے ہیں، یہ واجب ہے۔ نمبر 8،
یہ طواف مکہ سے اپنے گھر کو واپس لوٹنے سے پہلے الوداعی طور پر کیا جاتا ہے۔ ہر طواف کے بعد 2 رکعت نماز ادا کرنا بھی واجب ہے۔ نمبر 10، قربانی کے تینوں دن ایام النہر میں تینوں جمرات کو کنکریاں مارنا واجب ہے۔ نمبر 11، حرم کی زمین میں حلق یا قصر کرنا۔ اگر کوئی حرم سے باہر نکل کر حدود حرم سے باہر وہ حلق یا قصر کرے تو اس سے واجب چھوٹ جانے کی وجہ سے اس پر جزا یعنی دم لازم ہو جاتا ہے۔ نمبر 12، حلق یا قصر کا ایام قربانی میں ہونا۔ نمبر 13، طواف کے دوران حدث اصغر اور حدث اکبر یعنی ہر قسم کی ناپاکی سے پاک ہونا، جس کو آسان لفظوں میں یوں کہا جائے گا کہ طہارت کی حالت میں اور وضو کی حالت میں طواف ادا کرنا۔ نمبر 14، احرام کے تمام ممنوعات کو چھوڑ دینا واجب ہے۔ احرام کی حالت میں شریعت مطہرہ نے جو پابندیاں احرام والے پر لگائی ہیں ان پابندیوں کا خیال رکھنا واجب ہے، جیسے سلے ہوئے کپڑے پہننا، سر کو چھپانا، چہرے کو ڈھانپنا، شکار کو قتل کرنا، گناہوں کو چھوڑ دینا، لڑائی جھگڑا، گالم گلوچ اور بیوی سے ازدواجی تعلق قائم کرنا یا اس کے مقدمات بوس و کنار وغیرہ یا شہوت سے ہاتھ لگانا، ان تمام چیزوں کو چھوڑ دینا واجب ہے۔